حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نماز کی ٹوٹل رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ اور درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فضائل درود کے تعلق سے بکثرت احادیث وارد ہے، کثرت کے ساتھ احادیث کریمہ کتابوں میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی الحمدللہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی 22واں پارہ سورہ احزاب کے اندر میرا رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس نبی مکرم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے ان گنت ہے، بے شمار لا تعداد فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ تمام فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات تو یہ کہ نماز جیسی اتنی عظیم عبادت، مطلب ظاہراً جو معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ نماز جیسی اتنی عظیم عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں یہ، مگر ان عبادتوں کے تعلق سے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ حج کرتا، اللہ زکوٰۃ دیتا، نہ۔ لیکن جب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کے اندر میرا رب فرماتا ہے بے شک ان اللہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس نبی مکرم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ وہ کہنے لگے، کون؟ عبد الرحمن۔ حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب، کیا میں تمہیں آج ایک گڈ نیوز نہ سناؤں، اچھی خبر نہ سناؤں؟ حضرت کعب نے کہا کیوں نہیں بھائی، سناؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ انہوں نے کہا کہ جانتے ہو آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درود کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پڑھنے کا طریقہ بتایا، درود پاک سکھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سلام تو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر درود کیسے پڑھیں؟ بس سمجھ آ رہی؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ پر سلام پڑھتے ہیں، لیکن آپ پر اور آپ کی آل پر درود کیسے پڑھیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد کما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد سیدنا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ جب صحابی نے سوال کیا تو میرے آقا نے یہ جواب دیا، کہا کہ اس طرح پڑھو، مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہم نماز میں ہر وقت کی نماز میں پانچوں ٹائم میں نبی پر بھی درود پڑھتے ہیں، اور نبی کے وسیلے سے نبی کی آل پر، ان کے گھر والے پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے، کوئی بھی بندہ نبی کے وسیلے کے بغیر کسی بھی ولی پر درود نہیں پڑھ سکتا، کسی بھی آدمی پر درود نہیں پڑھ سکتا، کسی بھی سید پر درود نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، حضور کے وسیلے سے، سمجھے، حضور کے وسیلے سے حضور کی آل پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ بس سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ترجمہ آپ کو میرے خیال سمجھ آ ہی رہی ہوگی۔ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب رہی بات کہ یہ درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے جو درود پڑھتے ہیں، تو فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے ان گنت بے شمار لاتعداد فرشتے جو روزانہ نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تمام فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی طرف سے نبی محترم، نبی مکرم یعنی محمد الرسول اللہ پر رحمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عام آدمی امتی جو نبی پر درود پڑھتا ہے، بندہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے، یعنی ہم اور آپ جو نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے مرتبے سے، تیرے نبی کی شان ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اے میرے مولا اللہ تبارک و تعالی تو اپنے محبوب، تو اپنے نبی، تو اپنے حبیب کی شان کے لائق اپنے نبی پر رحمت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم حضور کے مرتبے سے عاجز ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ حضور کا مرتبہ کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کا مرتبہ کتنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے ہمارے باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، تو اپنے محبوب کی شان کے لائق ان کے مرتبے کے مطابق اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ یہ درود پاک پڑھنے کا مطلب ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو
اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھنا فرض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک محفل میں کہ جس محفل میں بار بار نبی کا ذکر ہو رہا، بار بار ہمارے نبی کا نام آ رہا ہے، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو ایسے ٹائم میں آپ کیا کریں گے؟ تو ایک محفل میں خواب و جلسے کی محفل ہو، جلوس ہو، میلاد النبی ہو، تو ایسی محفلوں میں ایک مرتبہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر درود پاک پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد جب جب نبی کا نام آئے تو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ ادب ہے، مستحب ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح نماز کے اندر تمام رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. سبحان اللہ، درود شریف پڑھنا سنت ہے. اب رہی بات کہ ہم اور دیگر مواقع میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلتے وقت، گھر کا دروازہ کھولتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، ہے نا، کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد وغیرہ وغیرہ، ان ٹائموں میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں. تو ایسے ٹائم میں کہ جب آپ فری ہے تو درود پاک پڑھا کریں. ایسے ٹائم میں درود پاک پڑھنا مستحب ہے. اگرچہ یہ مستحب ہے لیکن آپ کو ثواب ڈھیر سارا ملتا ہے، نیکیاں ڈھیر ساری ملتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 خطا، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سر کے بل سورج ہوگا، لوگ پسینے سے تر بتر ہوں گے، ایسے عالم میں کوئی کسی کا نہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں وہ بندہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہا، وہ بندہ کل میدان محشر میں مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میدان محشر میں نبی کے قریب رہنا آپ سمجھ رہے ہیں نا، پھر تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی کی قربت مل گئی، اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. دیوانوں کے لیے تو بس نبی کی قربت ہی کافی ہے، یہ بھی کوئی جنت سے کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی بات انشاءاللہ